الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فإن الله لعفو غفور صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الحمدللہ آج 28واں سپارہ ہمارے درس میں ہوگا جس میں ہم سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ منافقون، التغابن، سورہ جمعہ، سورہ منافقون اور سورہ طلاق اور سورہ تحریم، یہ ساری صورتیں ان کے درس کا ہم آج ان کے درس کو سنیں گے۔ سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث اور تکرار کرنا۔ اس میں ایک صحابیہ، ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے شروع میں، ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ ثعلبہ کی بیٹی تھی، خولہ ان کا نام ہے۔ ان کے خاوند، ان کا نام تھا اوس بن صامت۔ اوس بن صامت نے اپنی بیوی حضرت خولہ کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا۔ تو اس زمانے میں، یہ زمانہ جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیتا، اس کو عربی میں کہتے ہیں زہار، یعنی زہار کر دینا۔ تو جس سے وہ زہار کر لیتا تھا تو وہ اس کے لیے ایسے ہی سمجھتے تھے کہ جیسے اس کی ماں بن گئی ہے، اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، تو وہ زہار کو طلاق کی طرح سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خولہ کے ذریعے سے زہار کے مسائل بیان کیے ہیں۔ تو حضرت اوس نے جب اپنی بیوی کو سے زہار کیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ تو آ کے بڑی بہترین طریقے کے ساتھ انہوں نے آ کے اپنا مقدمہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک اوپر سے کوئی وحی نہیں آتی، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے پاس تو ابھی تک جو ہے اوپر سے رب نے کچھ نہیں بتایا۔ تو رب بتائے گا تو پھر میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ
وہ پھر خاتون جو تھی وہ آپ کے پاس آ کے جھگڑا کر رہی تھی اور مسلسل کر رہی تھی. اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اب جو میرا خامد اوس ہے، اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، تو اب اس نے مجھے ماں کی طرح کہہ دیا ہے، اب میرے بچے جو ہیں وہ کیسے پلیں گے اگر جو ہے وہ میں اس کو چھوڑ کے، یعنی اس کی طرف سے تو مجھے طلاق ہوگی، اگر میں اس کو چھوڑ کے اپنے میکے چلی جاتی ہوں تو میرے بچوں کا کون والی وارث ہوگا، اور اگر میں اس کو ادھر بچوں کو چھوڑ دیتی ہوں، اس کے پاس چھوڑ دیتی ہوں، تو وہ ان کا خیال نہیں رکھ سکے گا، میرے بچے ضائع ہو جائیں گے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس حوالے سے کوئی فیصلہ فرمائیے. تو وہ آپ کے پاس مسلسل جو ہے وہ اپنی شکایت لگا رہی تھی، بڑی اچھے طریقے سے اپنے سارے معاملات آپ کو بتا رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یہی کہتے جا رہے تھے کہ جب تک اللہ نہیں بتائے گا میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ نے پھر یہاں پہ حضرت خولہ کے بارے میں آیات نازل فرمائی، فرمایا قد سمع اللہ قول التی، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا تجادلک کا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکایتیں لگا رہی تھی، اللہ سے شکایتیں لگا رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے آپ دونوں کی بات کو، اس عورت کی بات کو بھی، اس صحابیہ کی بات کو بھی، اور میرے حبیب آپ دونوں کی جو باتیں ہو رہی تھیں اللہ ان کو سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ سننے والے بھی ہیں اور اللہ دیکھنے والے بھی ہیں. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جہاں سے آگے زہار کے مسائل اللہ نے بیان کر دیے کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھتے ہیں، تو یہ طلاق نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بندے کو کفارہ دینا پڑتا ہے. کفارہ دینے کے بعد دوبارہ وہ اس کی بیوی ہوتی ہے. طلاق اور زہار یہ برابر نہیں ہے. اللہ نے حضرت خولہ کے ذریعے سے یہاں پہ زہار کے مسائل بیان کیے کہ اس کا کفارہ دینا ہے. کفارہ کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یا پھر اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، فمن لم یجد فصیام الشہرین المتتابعین، تو پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اگر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر 70 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ 3 کفارے کے طریقے ہیں، یا تو ایک غلام آزاد کروایا جائے، یا پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے جائیں، یا پھر تیسرا ہے کہ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے جو اپنی بیوی کے ساتھ زہار والا معاملہ کرے. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کفارہ دینے کے بعد وہ اسی طرح ہے کہ جیسے اس کی بیوی ہے، نکاح وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح اور زہار برابر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت کا یہ اہم مسئلہ سمجھا دیا. اگرچہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ زہار کے بعد ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے اب اس سے طلاق ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا. پھر اللہ نے سورہ مجادلہ میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انجام بتایا کہ اگر وہ عورت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی اور وہ آپ سے جھگڑا نہ کرتی تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی، تو پھر ایسے نہ ہوتا. بلکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ قبضوا کما قبض الذین من قبلہم، وہ ایسے ہلاک ہو جائیں گے جیسے اس سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو، ورنہ تمہارے ساتھ اسی طرح کا عذاب والا معاملہ کیا جائے گا جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. وقد انزلنا آیات بینات، اور یہ آیات بینات جو ہم نے نازل کی ہیں یہ بھی تمہیں بتا رہی ہیں کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، جس دور میں بھی کی ہے، اس کا انجام ہلاکت ہی ہوا ہے. دوسرے رکوع میں
بڑی بنیادی باتیں سمجھائیں گی. پہلی بات اللہ نے سمجھائی کہ سرگوشیاں نہ کیا کرو. سرگوشیاں کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے تو مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے کان میں خسر خسر نہ کیا کرو. یعنی جب مجلسوں میں بیٹھتے ہو، آپ اپنے بیٹھکوں اور داروں میں بیٹھتے ہو، تو کسی کے بارے میں نجوا نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں سرگوشیاں نہ کیا کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرا اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ ظلم نہ کیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو. اور تیسرا فرمایا کہ جو لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں یہ شیطانی کام ہے اور وہ شیطان کے ساتھی ہیں. فرمایا لوگوں باز آ جاؤ اس سے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو نجوا کرنے سے منع کیا گیا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر انہوں نے وہی کیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اور وہ نجوا کر کے، سرگوشیاں کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں، زیادتی کا کام کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو عذاب دیں گے. حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. یصلونہا، اس کے اندر ہم جھونک دیں گے. فبئس المصیر، تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. نجوا سے منع کیا گیا. اور پھر یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا. لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، آ کے آپ سے چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے کے لیے فرمایا کہ جس نے میرے نبی سے آگے کوئی بات کرنی ہو وہ آپ سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دے کے آئے گا. جب یہ رول بن گیا تو پھر جس کی بڑی انتہائی اہم بات ہوتی تھی وہ آپ کے پاس لے کے آتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو لوگ آپ کو آ کے تنگ کرتے تھے وہ سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم نے کوئی آپس میں بات کرنی ہو تو گناہ کی بات نہ کیا کرو، ظلم زیادتی کی بات نہ کیا کرو، اللہ کے رسول کی نافرمانی والی بات نہ کیا کرو، بلکہ وتناجوا بالبر والتقوی، تقوی اور نیکی کا نجوا کرنے میں، سرگوشی کرنے میں، بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب اپنی محفلیں جما کے بیٹھتے ہو تو گناہ کی باتیں نہ کیا کرو، بدخوئی نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کیا کرو. اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور جب تم رسول اللہ سے کوئی سرگوشی والی بات کرو تو اس سے پہلے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم اطہر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر ایسے بھی ہوا کہ کچھ غریب صحابہ ہوتے تھے جو صدقہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ سے بات بڑی ضروری کرنی ہوتی تھی. تو وہ صحابہ جب پریشان ہوئے کہ اب تو اللہ کے رسول سے بات بھی کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ کرنا پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس قانون سے بری الذمہ ہے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ آ جائیں اللہ کے نبی سے بات کریں، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو صرف نجوا کرنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے خفیہ طریقے سے بات کرنا، آپ سے ٹائم لینا، صرف انہوں نے صدقہ کرنا ہے کہ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. جو غریب آدمی ہے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہے صدقہ کیے بغیر. تو یہاں پہ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ نماز قائم کرو، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے عملوں سے واقف ہے. اور آخر میں آخری رکوع میں اللہ نے دو گروہ بیان کیے، دو جماعتیں. ایک جماعت اس کو اللہ نے فرمایا حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، اور دوسرا حزب اللہ، اللہ کا گروہ. اور پہلے دن سے ایک شیطان کی جماعت اور ایک اللہ کی جماعت، دونوں جماعتیں پہلے دن سے موجود ہیں اور آخر تک رہے گی. فرمایا کہ جو
شیطان کا گروہ ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، جو شیطان کا گروہ ہے، جو شیطان کے چیلے چپتے ہیں، ان کو اللہ نے اس طرح کر دی ہے کہ اس شیطان نے آ کے ان کو اللہ کے ذکر سے ہی جو ہے وہ دور کر دیا، بلا دیا ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے. اور سنو لوگو، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کا گروہ جو ہے وہ ہمیشہ خسارے اور نقصان میں گیا ہے. اور ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، جو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جن کی دوستیاں بھی اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور کسی آدمی سے بھی دوستی کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ہم وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہم ان کو داخل کریں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اولئک حزب اللہ، سنو یہی اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گی. تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو نجوہ کرے گا، جو ظلم کرے گا، جو زیادتی کرے گا، پیچھے جتنی چیزیں گزری ہیں، جو گناہ والے کام کرے گا وہ شیطان کی جماعت بن جائے گا، اور شیطان کی جماعت ہر دور کے اندر ناکام ہوئی ہے. تو اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ جو ہے حزب اللہ جو ہے وہ ہر دور میں کامیاب ہوئے ہیں. تو ہمیں حزب الشیطان کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں حزب اللہ میں شامل ہو کے تو اللہ سے اپنی فلاح اور جنت کے حصول کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. دوسری صورت سورہ حشر ہے. سورہ حشر میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے. قبیلہ بنی نذیر، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا. جو معاہدے کیے ہوئے تھے انہوں نے ان معاہدوں سے روگردانی کی، یعنی معاہدے توڑ دیے. تو جب معاہدے توڑ دیے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کیا، ان کو گھیر لیا، آ کے ان کا محاصرہ کیا. اور محاصرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا، وطن سے نکال دیا. کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کیے گئے وعدوں کا لحاظ نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس قبیلہ بنو نذیر کا ذکر ہے. فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، کہ وہ اللہ کے جس نے نکالا کافروں کو ان کے گھروں میں سے. لأول الحشر، پہلی دفعہ. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم، جہاں پہ آگے پورا واقعہ موجود ہے کہ آپ تو سمجھتے تھے کہ یہ گھروں سے نہیں نکلیں گے، لیکن جب اللہ نکالنے پہ آیا تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا کی کہ اللہ نے اس پورے قبیلے کو پہلے محاصرہ کیا، پھر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے. جو وعدے انہوں نے کیے تھے، جو عہد کیے تھے، وہ سارے انہوں نے بھلا دیے. تو اللہ کے نبی نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. یہاں پہ بنیادی طور پر تو اس کا ذکر ہے کیونکہ وہ ایمان والوں کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے ان کو نکال دیا. پھر یہاں پہ مال فے کا ذکر ہے اور مال غنیمت کا ذکر ہے. مال فے اور مال غنیمت، اس میں فرق یہ ہے کہ جب جہاد ہو، جنگ لڑائی ہونے سے پہلے اگر کافر بھاگ جائے، لڑائی نہ ہو، ویسے ہی شکست کھا جائیں تو اس کو کہتے ہیں مال فے. جو کوئی مال چھوڑ کے بھاگ جائیں وہ مال فے ہوتا ہے. اگر جنگ ہو، لڑائی ہو اور اس کے بعد جو شکست ہو جائے اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو مال فے ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ وہ مال فے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جس کے لیے تم نے کوشش نہیں کی، یعنی لڑائی کے بغیر ہی تمہیں مل گیا ہے. تو یہ جو مال فے ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، تو یہ مال فے فللہ ہے، اللہ کا ہے، وللرسول،
اور رسول اللہ کا ہے، ولی ذی القربہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، والمساکین مسکینوں کا ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا ہے۔ جہاں پہ اللہ نے بتایا یہ ہے کہ وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری کوئی کوشش نہیں لگی، یعنی مالک ہے، مالک غنیمت تو یہ ہے کہ لڑے ہیں، جہاد کی ہے، کچھ شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، کوشش ہوئی ہے، اس کے بعد غنیمت کا مال ہے، تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا مال ہے، لیکن اس میں باقاعدہ طور پہ جو لڑنے والے ہیں ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو حاصل کرنے کے لیے تمہارا کچھ بھی نہیں لگا، یہ خالص اللہ اور اللہ کے رسول کا مال ہے۔ جیسے اللہ کے رسول چاہے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول چاہے تو اپنے رشتہ داروں کو دے دے، اللہ کے رسول چاہے تو یتیموں میں تقسیم کر دے، مسکینوں میں تقسیم کر دے اور غریبوں میں تقسیم کر دے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں، یہ مال تو میں نے ان کو اختیار تو دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے پہ خرچ نہیں کرتے، یہ تمہارے اوپر خرچ کریں گے، تمہارے غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے، تمہارے مسکینوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کیا کرو کہ وہ جو مال آیا تھا وہ کدھر گیا، جدھر مرضی اللہ کے رسول خرچ کرے، اللہ کے رسول سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر مال فیہ کا ذکر ہے، مال غنیمت کا ذکر ہے۔ پھر یہاں پہ مہاجرین کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ مہاجر غریب جو گھروں سے نکلے تھے، جو اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے انہوں نے اپنے مال اور اپنی جو ہے وہ گھروں کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے نکلے تھے۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ مہاجرین کی شان اور عظمت یہاں پہ اللہ نے بیان کی۔ پھر یہاں پہ منافقوں کا ذکر ہے کہ منافقین کا طرز عمل وہ انتہائی گھٹیا ہے، ان کی چال بازیاں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ہیں، اور ان کی مثال شیطان کے ساتھ دی گئی کہ ان کی مثال تو شیطان کی طرح ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ جب وہ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، فلما کفر قال انی بریء منک، دنیا میں بھی کہتا ہے جب بندہ کفر کر لیتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا تم کفر کرو، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، بے شک وہ بری الذمہ ہو گیا، اس نے کہا میں نے تمہیں اس راستے پہ نہیں چلایا، کفر کے راستے پہ، لیکن ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت والے دن اس بندے کو بھی جو شیطان کے کہنے پہ چلا اور شیطان کو بھی، دونوں کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، خالدین فیہا، اور اس جہنم کی آگ میں دونوں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستقبل کی فکر کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے۔ دیکھیں ہر بندہ اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، آج کے بارے میں تھوڑا سوچتا ہے، کل کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے، میرے بچوں کا کچھ بن جائے، میرے بچوں کے لیے جو ہے وہ زمین بن جائے، میرے بچوں کے لیے جو ہے وہ مکان بن جائے، میرے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو جائے۔ ہر بندہ اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، تو اللہ نے بھی ہمیں یہاں پہ مستقبل کی فکر کی تلقین کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ یہ سوچے کہ اس نے کل آنے والی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اصل میں ہمارا مستقبل، ہمارا آنے والا کل یہ دنیا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ اپنے بچوں کے لیے بے شک جتنا چھوڑ کے گیا ہے، اپنی اولاد کے لیے جتنا چھوڑ کے گیا ہے، اپنے پیشے وارثین کے لیے جتنی بڑی جائیداد بنا کے گیا ہے، سچی بات یہ ہے اگر اس نے آنے والے کل یعنی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے اس نے کچھ نہیں بھیجا تو وہ بندہ انتہائی بدبخت ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ ایمان والوں کا نام لے کے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر بندہ یہ سوچے ما قدمت لنفس ما قدمت لغد، اس نے کل آنے والا جو ہے اس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں پہ اپنے مکان کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں،
ہم بچوں کے لیے جو ہے وہ جائیدادیں بنانے کی جو ہے فکر کرتے ہیں، وہیں پہ ہم یہ بھی سوچیں کہ میں نے جب مر جانا ہے تو مرنے کے بعد میرا نامہ اعمال جب کھولا جانا ہے تو اس میں نے نیکیاں کتنی بھیجی ہیں، اور اگر میرا حساب و کتاب ہو جائے 24 گھنٹے کی میری زندگی جو ہے اس کو اگر پڑھنے میں رکھا جائے، نیکیاں کتنی میں کرتا ہوں 24 گھنٹے میں، اور 24 گھنٹے کے اندر میرے گناہ اور برائیاں کتنی ہوتی ہیں، کتنا میرا ٹائم فضول گزرتا ہے اور کتنا میرا ٹائم جو ہے وہ اچھے کاموں میں گزرتا ہے، اور کتنا میرا ٹائم برے کاموں میں گزرتا ہے، خود ہی ترکڑی کا گال ہے، خود ہی بندہ ترازو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنے شب و روز کو اس کے اندر رکھ دے تو اصلاح ہو جائے گی۔ اور اللہ ایسی ہماری یہاں پہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ سوچے، یہ نہیں فرمایا کہ سارے، ہر بندہ لنفس تنظر نفس، ہر بندہ سوچے اپنی اپنی جگہ پہ، دوسرے کو نہ کہے کہ تو برا ہے، بلکہ خود اپنے ہی نگہبان میں جھانکے اپنا محاسبہ خود کرے، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو جتنا جانتا ہوتا ہے دوسرا نہیں جانتا ہوتا۔ اس لیے قرآن کا بڑا یہاں پہ پیارا انداز ہے، فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ، چاہیے کہ ضرور دیکھے، نفس، ہر بندہ، ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو ایک دعوت فکر تھی، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سوچو، کیونکہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، مرنے کے بعد جو دو طبقے بنیں گے، جنت والے اور جہنم والے، یہ برابر نہیں ہے، بلکہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو بڑی کامیابیوں میں ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا ہے اور اپنی صفات بیان کی ہیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یہاں پہ بھی اللہ نے الہ کا معنی ہمیں سمجھایا ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہوتا ہے، والشہادت، غیب کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور جو سامنے ہوتا ہے اس کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہاں پہ اپنی صفات کا ذکر اللہ نے کیا، اور پھر فرمایا واللہ الخالق البارئ المصور، اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، تصویریں بنانے والا ہے، سارے اچھے نام اس کے زیب دیتے ہیں، اور ہر چیز زمین و آسمان کی اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ تیسری سورت سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ، اس میں بنیادی طور پہ اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے ہی نفرت کی، وآتا للہ، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، جس کی ساری زندگی محبتیں، دشمنیاں، لین دین، معاملات للہ، اللہ کے لیے ہوئے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اور وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، وہ تو تمہیں محبت کے پیغام بھیجتے ہیں، حالانکہ تمہیں محبت کے پیغام بھیجتے ہیں، وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور جو تمہارے پاس دین حق آ چکا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو تم ان سے محبت تب کرو جب وہ تمہارے دین اسلام کے اوپر، دین حق کے اوپر ایمان لے آئیں، تو تم پھر ان سے محبت کر سکتے ہو۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ محبت کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں یخرجون الرسول وإیاکم، جنہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو گھر سے نکالا، یعنی ہجرت پہ مجبور کیا، مکہ سے نکالا، آپ مدینے آ گئے، انہوں نے رسول اللہ کو گھر سے نکالا اور تمہیں بھی نکالا، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اس جرم کے اندر تمہیں گھر سے نکال دیا، ہجرت پہ مجبور کیا، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، اگر تم گھر سے جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہو اور اس کی رضا چاہتے ہو، تو اس طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں تمہیں ایک بہترین نمونہ پیش کرتا ہوں کہ تم نے کس سے محبت کرنی ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے۔ بڑا بہترین نمونہ اللہ نے دیا، ابراہیم علیہ السلام۔
اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو گھر سے چھوڑ کے چلے جانا کہ دیکھیں میرے ابراہیم نے اللہ کے لیے کیسے محبت کی. باپ سے قریبی رشتہ بھی کوئی ہوتا ہے, گھر سے زیادہ پیاری جگہ بھی کوئی ہوتی ہے, لیکن میرے ابراہیم نے اللہ سے محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر ہے اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کے واقعات کے اندر ہے کہ جب انہوں نے اپنے والدین سے, اپنے والد سے اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے کہا کہ میں ان سے بری ہوں, میں ان سے بیزار ہوں, اور پھر وہ گھر سے نکل گئے اور اپنے والد کو یہ کہا کہ میں آپ کے لیے بخشش قریب طلب کروں گا, ربنا علیک توکلنا, پھر اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے نکلے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے آپ نے اپنے والد کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کو چھوڑ دیا. تو لوگوں تمہارے لیے محبت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہ بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی, اللہ کے لیے گھر کو چھوڑا, اللہ کے لیے والدین جیسے رشتے کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس طریقے سے اللہ نے ہمیں یہاں پہ کافروں سے محبت کرنے سے منع کیا ہے اور ایمان والوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اگلی سورہ سورہ صف ہے. سورہ صف میں صف باندھ کر جہاد کرنے کا حکم ہے اللہ کے راستے میں, اور شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے قول اور عمل کے درمیان مطابقت پیدا کرو, یعنی جو کہتے ہو وہ کیا کرو. یہ نہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کہو, بڑے بڑے درس دو لوگوں کو, لیکن خود کام نہ کرو, خود نیکی کی طرف نہ ہو, یا جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے عمل سے ظاہر نہ ہو, بلکہ جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں وہ تمہارے اعضاء عملی طور پہ اس کا نمونہ پیش کریں. اگر تم سچ کی بات اپنی زبان سے کہتے ہو تو سچ بولو, اگر تم نیکی کی بات اپنی زبان سے نکالتے ہو تو نیکی کرو, اگر تم نماز جو ہے وہ کہتے ہو کہ پڑھنی چاہیے اپنی زبان سے کہتے ہو تو پھر اپنے عمل سے نماز پڑھو. جو بھی نیکی کا کام کہتے ہو اپنی زبان سے, اپنی زبان اور اپنے عمل کو برابر کرو. یہ نہ ہو کہ زبان سے تم بڑی بڑی اچھی باتیں کہو لیکن عمل میں تم ناکارہ ہو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک یہ بڑی بری بات ہے کہ تم کہتے ہو تو جاؤ لیکن عمل نہ کرو. تو یہاں پہ اللہ ہمیں عمل کی تلقین دیتے ہیں, عمل کی تبلیغ کرتے ہیں کہ تمہارے قول اور عمل کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے. پھر یہاں پہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل, جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے حبیب تو وہ نبی ہیں جن کی بشارتیں اللہ نے تورات کے اندر بھی دی ہیں اور جن کی بشارتیں عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے پہلے دے چکے ہیں, اور میرے حبیب وہ ہیں اسمہ احمد جن کا نام ہی احمد ہے, جن کا نام ہی محمد ہے, جن کا نام احمد ہے, جن کی تعریف کی جاتی ہے. جن کی تعریف کی جائے اس کو احمد اور محمد کہتے ہیں. احمد اور محمد میں فرق یہ ہے کہ تعریف کرنے والا اور تعریف کیا جانے والا, تو آپ کے یہ دونوں صفاتی نام ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جتنی اللہ کی تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے, اللہ کی تعریف جتنی اللہ کے نبی نے کی ہے اتنی کوئی اور کر نہیں سکتا, اور جتنی تعریف آپ کی جاتی ہے انسانوں میں سے اتنی کسی اور کی تعریف ہو نہیں سکتی. تو اس لیے آپ بیک وقت احمد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں کہ تعریف کرنے میں بھی سب سے آگے ہیں, اور آپ کی تعریف ہوتی ہے اس میں بھی آپ سب سے آگے ہیں. اور پھر فرمایا میں نے احمد اور محمد جو بنایا ہے, میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا ہے, تورات اور زبور اور انجیل کے اندر جو میں نے اپنے نبی کی دہائیاں ڈالی ہیں
میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اس لیے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کہ میں نے اپنے حبیب کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اس دین حق کو باقی سارے دینوں کے اوپر غالب کر دے ولو کرہ المشرکون اگرچہ یہ بات مشرکوں کو اچھی نہ لگے۔ آگے اللہ نے ایک تجارت بتائی، کاروبار بتایا۔ ہم مشورہ کرتے ہیں نا کہ کاروبار کرنا ہے تو سو کیڑا کاروبار کرنا پھر نفع زیادہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں آؤ اے ایمان والو میں تمہیں ایک کاروبار بتاتا ہوں، ایسا کاروبار کہ جو تمہیں گھاٹا نہیں دے گا، نفع والا کاروبار۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تمہیں ایک تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب الیم جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ فرمایا وہ تجارت ہے، وہ کاروبار ہے اللہ کے ساتھ کرنا ہے، کسی بندے کے ساتھ نہیں کرنا۔ وہ کاروبار ہے تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اپنی جان بھی لگا دو اپنا مال بھی لگا دو اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ کاروبار تمہارے لیے بڑا بہترین ہے اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اور اگر تم یہ کاروبار اللہ سے کرو گے تو پھر اللہ یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ومساکن طیبۃ فی جنات عدن اللہ عالی شان جنتوں کے اندر تمہیں بہترین ٹھکانہ عطا کرے گا، کیونکہ تم نے تو بڑا بہترین کاروبار کیا ہے۔ کاروبار اس لیے کیا جاتا ہے نا، نفع ہوگا، گھر بنائیں گے، نفع ہوگا تو عیش والی زندگی جو ہے وہ اللہ عطا کرے ہمیں عطا ہوگی۔ اگر ہم کاروبار کریں گے اچھا کھائے پیئیں گے، کاروبار کریں گے اچھا پہنیں گے، کاروبار کریں گے بہترین قسم کا بنگلہ بنا لیں گے، کاروبار کریں گے پیسے آئیں گے، سہولت والی زندگی ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے ساتھ کاروبار کر کے دیکھو، میرے ساتھ کاروبار کرو گے میں ایسی جنتیں تمہیں تیار کر کے دوں گا، اوپر تمہارے گھر ہوں گے، نیچے نہریں جاری ہوں گی، میں تمہیں کنارے کے اوپر، جیسے کنارے کے اوپر جگہ ہوتی ہے نا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ ابھی یہ جتنے دریا ہیں، دریاؤں کی جو پولیں ہیں اس کے ساتھ جگہ بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ یہ گجرات چلے جائیں کنارہ ہوٹل ہے، پورے علاقے میں جو ہے وہ مشہور ہے، تو کہتے ہیں کنارے پہ گئے ہوئے تھے، کیا کرنے گئے ہوئے تھے؟ کھانا کھانے گئے ہوئے تھے، اور لوگ جا کے کنارے کے اوپر بیٹھ کے تصویریں بنا کے تو فیس بک کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں جی ہم کنارے پہ بیٹھے ہوئے، یعنی فخر کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں ایسا گھر عطا کروں گا جو جنت کی نہر کے کنارے کے اوپر ہوگا۔ تو آؤ تو صحیح، تم میرے ساتھ کاروبار کرو تو صحیح، میرے ساتھ کاروبار کرو گے کبھی گھاٹا نہیں کھاؤ گے، کبھی تمہیں خسارہ نہیں ہوگا، تمہارا کنارے کے اوپر میں محل تیار کروں گا۔ اور پھر اس محل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ایک تو ہے کہ نیچے اللہ نے مکان بنایا کنارے کے اوپر، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم بالا خانے بنا کے دیں گے، ہم بڑی جو ہے وہ بلڈنگیں بنا کے تمہیں دیں گے، جنات عدن اونچی جنتیں عطا کریں گے، کنارے کے اوپر عطا کریں گے، اور وہ ایسی رہائش گاہیں ہوں گی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً بڑی پاکیزہ، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ صفائی کا والا مسئلہ جو ہے نہیں ہوگا، صاف ستھری۔ یہاں پہ تو گلیوں میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے، گلیوں کے اندر گند ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ بڑے پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے، تم میرے ساتھ کاروبار کر کے دیکھو اسے۔ ذالک الفوز العظیم، لوگوں یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جو تم کامیابی سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کچھ مل جانا، دنیا کی دولت آ جانا، دنیا کا گھر بن جانا، دنیا کی سہولت مل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے، اس لیے اس کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو میرے مددگار بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میرا مددگار بنے گا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا ہم آپ اللہ کے معاملے میں آپ کے مددگار ہیں۔ پھر وہ جب
بنی اسرائیل میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے ان کو فتح عطا کی، ان کی نصرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر غالب کر دیا۔ تو اگر تم بھی اللہ کے مددگار بنو گے، اللہ کے لیے جیو گے، تو اللہ تمہیں بھی دنیا کے اندر سر بلند کر دے گا۔ اگلی سورت سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے جمعہ کے مسائل بتائے ہیں۔ جمعہ کے مسائل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جمعے والے دن اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک تھوڑا سا وقت تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، باقی سارا دن کاروبار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کی اذان کے نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو۔ جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو کاروبار بند کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی دکان کھلی رکھنا، کاروبار کھلا رکھنا، کام کاج میں لگے رہنا، اے میں تھوڑے جے پٹھے بنا لواں، اے میں تھوڑا جا کام جو نمٹا لواں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت سب کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو جہاں کہیں بھی چھوڑ دو، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ تم دکان بند کر کے جاؤ گے، تم کام کو چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے کون سا تمہیں سارے دن کے لیے بلا لیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے رزق کو بھی تلاش کرو اور ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کو جاری رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جمعے والے دن کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جمعے سے پہلے بھی کام کر سکتے ہیں، اور جمعے کے بعد تو اللہ کہتا ہے ضرور کام کرو، زمین کے اندر نکل جاؤ، پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، فضل کو تلاش کرو، یہ تمہارے لیے بڑا بہترین ہے۔ اگلی سورت سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون میں منافقوں کی بری خصلتیں، بری عادتیں، منافقوں کی برے رویے بیان کیے گئے کہ منافق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ہم جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک منافق یہ جھوٹے ہیں، یعنی اوپر سے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے نہیں کہتے۔ تو یہاں پہ منافقوں کی جو بری خصلتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے اس وقت پیچھے بھاگ جاتے ہیں، قربانی نہیں دیتے، اور ایمان والوں کو اور ان کے مال اور اولاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر آخر میں ایمان والوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، جیسے یہ منافق دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہوا ہے، یہ مال اور اولاد ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جس کے پاس مال ہے اور جس کے پاس اولاد ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو خیر ہی خیر ہے، میں تصدق خیران نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یہ مال اور یہ اولاد یہ میں نے تمہیں دی ہے اس لیے نہیں دی کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں مال کی فراوانی مل جائے اور اس مال کے اندر مست ہو کے اللہ کی نعمتیں اللہ تمہیں اپنے دہانے کھول دے اور انہی نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو جاؤ، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت دے دے اور اس اولاد پہ فخر کرتے کرتے تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، بلکہ جتنا مال اللہ زیادہ دے اور اللہ اولاد کے اندر وسعت عطا کرے اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو۔
اور جس نے مال اور اولاد کے پیچھے اللہ کو بلا دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مِن قبل ان یاتیہ احدکم الموت، موت آنے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں ضرور دے کے جاؤ، ورنہ کیا ہوگا اگر تم نے اللہ کے راستے میں نہ دیا، سارا کچھ اپنے ہی پاس رکھا اور اللہ کے پاس چلے گئے، تمہیں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پچھتاؤ گے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بندہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے ابھی جو ہے مجھے موقع دیا جائے فَأَصَّدَّقَ، اب میں بات کو سچ مان جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں، میں اللہ کے راستے میں دوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جس وقت کسی کی اجل آ جائے گی، اذا جاء اجلها، جب موت آ جائے گی، اجل آ جائے گی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی کو بھی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، واللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اگلی سورت سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن کا بنیادی عنوان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، لوگوں تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اپنے تمام معاملات زندگی کے اندر، معاملات دین کے اندر تم اللہ اور اس کے رسول کی کہا مانو، لیکن یہ بھی یاد رکھو فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم نے نہ مانا، تم نے میرے نبی کی بات کو نہ مانا، تو پھر فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، میرے نبی کے ذمہ تو تمہیں پہنچا دینا تھا، بتا دینا تھا، میرے نبی نے بتا دی ہے، اب نہیں مانو گے تو اپنے نقصان کرو گے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ یہ جو تمہارے اولادیں ہیں اور تمہارے مال ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دیکھیں ہم اولاد کو کیسے سمجھتے ہیں، ہم مال کو کیسے سمجھتے ہیں، ہم مال سمجھتے ہیں کہ مال ہماری سہولت کا باعث ہے، یہ اولاد ہماری بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر تمہارے دشمن بھی چھپے ہوئے ہیں، تمہاری اولادیں تمہیں جہنم کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں اگر ان کی تعلیم تربیت اچھی نہیں ہوگی، اور تمہارے مال اگر تم ان کو نیک راستوں میں خرچ نہیں کرو گے، اگر تم اس مال کے ذریعے سے دنیا کی عیاشیاں ہی کرتے رہو گے، برے کاموں میں خرچ کرو گے، تو یہ مال تمہارے لیے دشمن بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا فاحذروہم، مال کو خرچ کرتے ہوئے، اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرتے رہو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، پھر فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے یہ آزمائش ہے تمہارے لیے کہ تم کیسے اس کو خرچ کرتے ہو، یہ جو اللہ نے تمہیں جائیدادیں اور مربع عطا کیے یہ آزمائش ہے تمہارے لیے کہ تم اس سے کیا کرتے ہو۔ یہ جو اللہ نے اولاد کی شکل میں، بیٹوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں اولادوں سے نوازا ہے تمہیں، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے کہ تم کیسے ان کی تربیت کرتے ہو، کس راہ کے اوپر ان کو چلاتے ہو۔ واللہ عنده اجر عظیم، اصل بڑا اجر تو اللہ کی پاس ہے۔ اگلی سورہ سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ نے طلاق، عدت اور رضاعت تین مسائل کا ذکر کیا ہے۔ طلاق کے مسائل ہیں، پھر عدت گزارنے کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانا، تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ آگے سورہ تحریم جو آخری ہمارے درس کی آج کی صورت ہے۔ سورہ تحریم، تحریم کا مطلب حرام کی گئی، تو اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے گھر میں جاتے تو آپ کو شہد بہت پسند تھا۔
شہد کا شربت آپ بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ شہد اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ فی شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس لیے آج ہم بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اندر اللہ کے نبی نے شفا کا حکم دیا ہے، جس کے اندر قرآن نے شفا کا ہے، ان کا استعمال ہم نے چھوڑ دیا ہو۔ ہم نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ شہد نہیں رکھا ہوتا، باقی ساری دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، انگریزی دوائیاں ہوتی ہیں لیکن شہد نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کی قدر کہیں نہیں پتا کہ شہد یہ کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، تو وہ تو ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر افضل صاحب اگلے دن ہمیں گئے تو انہوں نے کہا جی چائے پئیں گے، بوتل پئیں گے، ہم نے کچھ بھی نہیں پئیں گے۔ انہوں نے کہا پھر میرے پاس شہد پڑا ہوا ہے، میں نے کہا ضرور پئیں گے۔ اگر شہد پڑا ہوا ہے تو اس سے بڑی پھر اور نعمت کون سی ہو سکتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ حضرت زینب کے گھر میں جاتے تو جب اٹھنے لگتے تو حضرت زینب کہتے کہ یا رسول اللہ میں شہد کا شربت نہ بنا لوں، تو آپ پھر بیٹھ جاتے شربت پینے کے۔ اور حضرت زینب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی زیادہ دیر میرے پاس بیٹھے، تو ہمیشہ جب آپ اٹھنے لگتے تو حضرت زینب فرماتی ہیں اللہ کے نبی تشریف رکھے، میں شہد کا شربت بنا کر۔ تو اس طرح کیا ہوتا کہ روزانہ آپ کا ٹائم ادھر زیادہ لگ جاتا۔ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، حفصہ نے دیکھا کہ ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں سے بھی ادھر ٹائم لگ رہا ہے، تو ان دونوں ازواج نے مل کے پلاننگ کی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بھی گھر میں آئیں گے وہاں سے اٹھ کے، حضرت عائشہ نے کہا اگر میرے گھر میں آئے تو میں ایسے کہوں گی، اگر آپ کے گھر میں گیا تو آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے کچھ دنوں سے مغافیر کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کی بوٹی ہے جس کی خوشبو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کہیں گے تو ہم خوشبو ہی کہیں، تو کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ مغافیر کی خوشبو آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس چیز سے نفرت تھی کہ جس سے کراہت آتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پیاز ہے، اللہ کے نبی پیاز کھا کے کبھی مسجد نہیں گئے، پیاز کھا کے مسجد میں جانے سے منع کیا ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ جایا کرو، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم یہ جو ہے وہ بات کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی یہ سمجھیں گے کہ میں نے تو کبھی مغافیر کھایا نہیں ہے، تو پھر جو شہد میں پیتا ہوں، شہد کی مکھی زہر ہے وہ ہر جگہ پہ جاتی ہے، تو شہد کے اندر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں کہ اس نے مغافیر کا جو ہے وہ پتوں کے اوپر سے، پھولوں کے اوپر سے رس لیا ہوگا، تو اللہ کے نبی اس طرح جو ہے وہ شہد کا شربت پینا چھوڑ دیں گے، اور جو ہمارا ٹائم ادھر لگتا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ پلاننگ ازواج مطہرات نے کی، لیکن اللہ نے پھر آگے پردہ چاک کر دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، تم کیوں وہ چیز حرام کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو جب آپ آئیں تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ کھڑے فرمایا کہ میں واللہ آج کے بعد شہد کا شربت نہیں پیوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کے اندر مومنوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنے پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بندی آپ کو شہد پلاتی ہے، تو میں کیسے جو ہے ان کے اس عمل کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام اپنے اوپر کرتے ہیں ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نبی اسی چیز کو جو ہے وہ حلال کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے، اسی چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ فرمایا تب تغی مرضات ازواج، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ اسی طرح یہاں پہ پھر ان دونوں بیویوں کو اللہ نے تنبیہ کی
کہ ان تتوبا الی اللہ، اب تم دونوں نے جو جرم کیا ہے نا، اللہ کے نبی کو تم نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، تو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما فإن تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ فرمایا کہ توبہ کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جبریل امین بھی آپ کے دوست ہیں اور نیک لوگ بھی آپ کے دوست ہیں اور سارے فرشتے میرے نبی کے ساتھ ہیں، میرے نبی کی یہ شان ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی اہم بات بتائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولادوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اور بالن لوگ اور پتھر ہوں۔ یہاں پہ دیکھنا، یہ جو آگ ہم جلاتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتھر پھینک دے، پتھر جو ہے آگ نہیں جلا سکتی، پتھر پتھر ہی پڑا رہتا ہے، جلتا نہیں ہے۔ تو جہنم کی سختی، جہنم کی آگ کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا کا بالن یہ اس میں نہیں جلے گا، ایک طرف پتھر جلیں گے، اتنی وہ سخت آگ ہوگی کہ پتھر کو جلا دے گی، اس کا بالن، اس کا ایندھن پتھر ہوگی، اور اس میں انسانوں کو بھی ساتھ ڈالا جائے۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور پھر اس آگ کی نگرانی کے لیے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے تندخو اور سخت مزاج والے فرشتے اس آگ کے اوپر ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ ان کو حکم دے گا وہی کریں گے۔ اور آخر میں، آخر رکوع کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم سے غلطیاں گناہ ہو گئے ہیں تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ، سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبۃ نصوحا کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ توبۃ نصوحا، حدیث پاک کے اندر 3 اس کی درجے بیان کیے گئے کہ توبۃ النصوح وہ توبہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ اپنے کیے گئے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے ہو گیا، غلطی ہو گئی، شرمندگی۔ دوسرا فرمایا کہ سچی توبہ، اور تیسرا آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ تو یہ توبۃ النصوح ہے، شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں ایسی توبہ کرو میرے سامنے۔ تو جب تم توبہ کرو گے، یہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو عنقریب معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اللہ تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نبی کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ ایسی روشنیاں عطا کرے گا کہ جو ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی، اور وہ اپنے اس ایمان کی روشنی کے ساتھ وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَبِأَیْمَانِہِمْ یقولون ربنا، وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ آخری دونوں آیات میں اللہ نے 2 مسلمان عورتوں کا اور 2 کافرہ عورتوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے بالکل بات ہے وہ واضح کر دی ہے کہ نبیوں کی بیویاں اگر نبی کی بات نہ مانے تو اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ نبیوں کی بیویاں اگر نبیوں کی باتوں کو نہ مانے تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نبی کی بیوی ہے۔ بیوی سے قریبی کو رشتہ ہوتا ہے،
بیوی سے بڑا کوئی رازدار ہوتا ہے، بیوی سے زیادہ کسی سے قربت ہوتی ہے. تو نبی کی بیوی اگر نافرمان ہے، دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ دونوں جہنم میں جائیں گی. اور پھر ایک ایسی عظیم خاتون کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کے نافرمان فرعون کی بیوی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے فرعون کی بادشاہی کو لات مار کے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی. تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ میرے دشمن کی بیوی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جائے گی. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تمہارے سامنے مثال بنا کے پیش کر رہا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کو اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو. یہ دونوں بیویاں اللہ فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں بیویاں ہمارے نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ فخانتاہما، ان دونوں نے میرے نبیوں سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کی ساری جو شانیں اور عظمتیں تھیں جو میں نے ان کو نبیوں کی وجہ سے عطا کرنی تھی، پھر میں نے ان کو کچھ بھی نہیں عطا کیا. اور نبی کی بیوی ہونا فلم یغنیا، ان دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نبی کی بیوی ہونے کا. اور کہا گیا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کہیں کہ قیامت والے دن جاؤ ان جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو. پھر فرمایا دوسری طرف مثال سنو، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ ایمان والوں میں سے فرعون کی بیوی کی مثال کو میں بتاتے ہیں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون اس کو سزائیں دے رہا تھا اور وہ اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ جنت میں اپنے نزدیک میرا ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اللہ مجھے فرعون اور اس کے ان برے اعمال سے مجھے بچا لے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ظالم قوم سے یا اللہ مجھے بچا لے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محل دیکھا، بڑا ہی جو ہے وہ بہترین محل تھا. تو کوٹھیوں میں سے ایک نمایاں کوٹھی میں نے جب دیکھی تو میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیوی آسیہ کی. انہوں نے جب فرعون ظلم کر رہا تھا تو وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی اللہ اپنے گواہ ایک میرے واسطے محل بنا. تو اللہ نے جنت کے اندر حضرت آسیہ کا محل تیار کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور آپ نے آ کے اپنے صحابہ کو بتایا. تو یہ آج کا درس تھا جس میں اللہ نے ہمیں مختلف طریقوں سے اپنے راستے کی طرف بلایا اور اپنی نافرمانی سے ہمیں منع کیا. تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے.